بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر نیوز اور میں آپ کی خدمت میں عمران ریاض اور صابر شاکر. تو جناب آج ایک بار پھر پروگرام تو شروع ہو چکا ہے, کیونکہ ہم جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں پروگرام خود بخود ہی شروع ہو جاتا ہے. اور پروگرام تو کئی گھنٹوں سے چلتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جو پروگرام سے پہلے اور بعد میں گفتگو کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور وہ کسی دن اگر ریکارڈ ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ 185 سال قید آپ ہو جائے گی. 185 سال قید عمران کو ہو جائے گی اور مجھے کوئی ہو جائے گی 250 سال. نہیں, آپ کو 85 تو آپ کے ہو گئے ہیں. ہاں 85 سال. آپ نے اس سے آگے چلنا ہے. 85 سال تو ہو چکی ہے, اس سے آگے جائیں گے آپ. اس سے آگے جائیں گے. ویسے جنہوں نے بھی یہ سزا دی ہے, ہاں جی, ویسے جج صاحب کا تو نام ہی بدنام ہے, طاہر عباس سپرا صاحب. تو جو لوگ پریکٹیکلی وہاں موجود, یہ اتنی تو سزا آج تک پاکستان میں کسی ریئل دہشت گرد کو نہیں میرے خیال میں دی گئی صابر بھائی. نہیں, ایسی کبھی نہیں ہوئی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا بھی اتنی نہیں ہے, اتنی نہیں, کم ہے جتنی آپ لوگوں کی ہے. ان کی بھی کم ہے. اور یعنی نیلسن منڈیلا کی سزا بھی کم ہے, آپ لوگوں سے کم ہے. کم ہے, کم ہے. اور پاکستان میں جن لوگوں نے قتل عام کیا, ہاں جی, ان کی سزا بھی آپ لوگوں سے کم ہے, بہت کم ہے. کلبھوشن یادو کی ٹوٹل سزا کتنی ہے؟ اس کی بھی 25 سال سے کم ہے. اور جو ابھی نندن تھا اس کو تو فوری طور پہ رہائی مل گئی تھی. ہاں جی, اس کو فوری رہائی مل گئی. اور اس کے علاوہ جو آپ کا, یعنی میں تو حیران ہو رہا ہوں, جو لوگ 9 مئی کو پاکستان میں تھے, ہاں جی, جو جائے وقوع پہ موجود تھے, ہاں جی, ان کی بھی غلط سزا ہوئی ہے. ان کی بھی غلط, لیکن ان کی 10 سال, ہاں جی, اور آپ کی 85 سال. میں نے پوچھا, بڑی مہربانی جج صاحب, میں نے پوچھا میں نے کہا طاہر عباس سپرا صاحب سے پوچھنا جج صاحب بھی ہویا کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں کیا بتاؤں, جھانکتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں میں کیا بتاؤں, مجھے تنگ بہت کیا ہوا تھا. اچھا جی, وہ کہتے ہیں مجھے تنگ بہت کیا ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ سزا آپ کو سنوانی تھی ہم نے سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے, تو لیکن وہ کہتے ہیں اتنا تنگ کیا ہوا تھا, تو میں نے کہا کہ بھائی ذرا کوئی تھوڑی سی ضابطے کی کارروائی پوری ہونے دیں. تو کہتے ہیں نہیں, اپنا پنڈی کی فرمائش ہے کہ جی 25 سال. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے جی. اب ایک اور کال اسلام آباد سے کوئی آ گئی کہ 25 سال. اس کے بعد کوئی لا منسٹری سے آ گیا کہ نہیں جی 10 سال ساڑھے بھی پاؤ. انہوں نے کہا, پھر اس طرح ملاتے ملاتے کہتے ہیں میں تنگ آ گیا طاہر عباس سپرا صاحب, اور انہوں نے فل گیئر میں پاؤں رکھا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے ساری دفعات لگا کے میں نے کہا جی لو جی 85 سال آپس میں تقسیم کر لی. تو یہ مجھے 85 سال اس طریقے سے سزا سنا دی گئی. اور خیر یہ تو نہیں, لیکن صابر بھائی آپ کو یہ بات پتہ تھی؟ ہاں, کیونکہ میں گزشتہ ہفتے لندن میں تھا ناظرین. ہاں جی, اور مجھے صابر بھائی نے اس وقت بھی اتنا کھل کے تو نہیں بتایا, لیکن مجھے انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ 1-2 تاریخوں میں کہیں پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے حوالے سے ہونے والی ہے. جی, اور آپ نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سزا سنائیں گے. ہاں جی, اور یہ بھی آپ کو پتا تھا کہ کتنی سنائیں گے, آلموسٹ آپ کو آئیڈیا تھا. تو یہ کس طرح کی عدالت ہے جس کا ہمیں پہلے ہی سارا پتا ہوتا ہے کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے؟ وہ دیکھیں سارا سسٹم تو وہ ہے ہائی جیک ہوا ہے. وہ بیچارے اتنے تنگ ہیں کہ وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں. پولیس والے بتا دیتے ہیں, جوڈیشری والے بتا دیتے ہیں, جوڈیشری کا عملہ بتا دیتا ہے, اور جو جنہوں نے جہاں پہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. تو صابر بھائی جو حقیقی آزادی کی لڑائی ہے, ہاں جی, وہ پھر عام پاکستانی کی نہیں ہے. اب نہیں, بالکل نہیں ہے. وہ پاکستان کے جج کی لڑائی ہے, ہاں جی, پاکستان کے وکیل کی لڑائی ہے, پاکستان کے طالب علم کی لڑائی ہے, بالکل, جس کو تعلیمی نظام کے اندر آج تک انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی. میں یہاں برطانیہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں پڑھتے ہوئے, ان کا تعلیمی نظام جدید اور آسان ہے. ہاں جی, ہمارے بچوں کو نصاب پڑھا کے ذہنی مریض بنا دیتے ہیں, عجیب و غریب قسم کا پریشر. میں نے یہاں کسی بچے کے ساتھ اتنا بڑا بیگ نہیں دیکھا کتابوں کا, بالکل ایسا ہی, جتنا ہمارے بچے وہ مزدور بنا رہے ہیں یا طالب علم بنا رہے ہیں. اتنی زیادہ کتابیں پڑھاتے ہیں. یہاں پہ نصاب ہلکا, آسان, اور وہ چیزیں ہیں جن کو پریکٹیکلی لائف میں جا کے کام آنا ہے. طالب علم کے لیے بھی حقیقی آزادی چاہیے. پھر پاکستان میں فوج کو حقیقی آزادی چاہیے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹیز تک محدود رہے, ان کو زبردستی دوسرے کام نہ کروائے جائیں. فوج سے مجھے پولیس کو, بیوروکریسی کو, سب کو حقیقی آزادی چاہیے. فوج سے مجھے یاد آیا, پروگرام یہیں سے پھر
شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے تو آپ کو پتہ نا 85 سال گپ شپ چل رہی تھی. تو یہ جو فوج والا معاملہ ہے, ایک ہمارے ہیں دوست ہیں اور وہ کبھی اینکر بن جاتے ہیں, کبھی وہ کھیلوں کی دنیا کے بادشاہ بن جاتے ہیں, کبھی وہ کیئر ٹیکر بن جاتے ہیں. تو ان کو ایک پروگرام دیا گیا کہ آپ نے یہ بیانیہ بنانا ہے اور ذرا پروگرام کرنا ہے کہ جناب فوج کے اندر جو ہے وہ بالکل کایا پلٹ چکی ہے اور اب فوج کے اندر کسی قسم کی کوئی احساس نہیں ہے ادارے کے اندر. وہ سب کے سب اب کھڑے ہیں جناب بادشاہ سلامت. یہ پیغام نا 3 مختلف لوگوں نے دیا. ہاں جی. اس سے پہلے ایک پیغام آیا تھا جس کو آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا. جی ہاں. اس پیغام میں کیا کہا گیا تھا کہ عمران خان سے ادارے میں ہر لیول پہ ہر جگہ پہ نفرت ہی نفرت ہے. جی ہاں بالکل. پھر ایک اور صاحب کو یہ پیغام دیا گیا, انہوں نے دیا. کچھ ایسے لوگ جن کی بالکل کریڈیبلٹی نہیں ہے انہوں نے بھی یہ پیغام دیا. جی ہاں. پھر ابھی ایک یہ پیغام نجم سیٹھی صاحب کی طرف سے آیا. جی نجم سیٹھی صاحب کی طرف سے آیا. انہوں نے فرمایا جی کہ اب جو آرمی کی فیملیز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ادارے کے لیے عمران خان. دیکھیں آرمی کی جو فیملیز ہیں نا ان کو آپ اتنا محدود نہ کریں کہ آپ ان سے پاکستانی ہونے کی شناخت چھین لیں. جتنے پاکستان کے اندر فوجی ہیں یا ان کے خاندان ہیں وہ پاکستانی پہلے اور فوجی بعد میں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. انہیں اپنے ادارے کی فکر بعد میں ہے, انہیں پاکستان کی فکر پہلے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس وقت پاکستان حالت جنگ میں جاتا ہے یا کسی ایسی حالت میں جاتا ہے تو پھر پورا پاکستان ہی ادارہ بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے. یعنی پورا پاکستان ہی فوج بن جاتا ہے. ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں. یعنی جب جب فوج دشمن سے لڑے گی پورا پاکستان فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا. بالکل ایسا. جب جب فوج دشمن سے نہیں لڑے گی, پاکستان کے اندر سیاست کرے گی تو پاکستان مزاحمت کرے گا. یہ پاکستانیوں کی گھٹی میں پڑی ہے یہ بات. ہاں جی. اب یہ بیانیہ تو بنا دیا انہوں نے. میں صابر بھائی ابھی چیلنج کرتا ہوں, دیکھیں ہمیں روزانہ ہمارے بہت تعلقات ہیں فوج کے اندر اور فوج کے یعنی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ بے شمار دوست ہمارے فوجی ہیں جو ابھی بھی ریٹائر نہیں ہوئے, وہ فوج کے اندر ہیں. ہاں جی. وہ بیچارے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بچپن سے کرکٹ کھیل رہے تھے, ہمارے ساتھ بچپن سے کھیلنے کودنے میں پڑھنے میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. ہمارے دوست عزیز رشتے دار ہیں, عمریں گزر گئی سر, ہمارے ساتھ ٹریول کیا ان لوگوں نے. میرے ساتھ شکار کتنے سارے فوجی ہیں میرے دوست, میرے ساتھ شکار کھیلتے تھے. یہ جتنے فوجی ہیں یہ تو ابھی بھی ہم سے رابطے میں. جی ہاں. اور ان کی فیملیز بھی رابطے میں. یہاں بے شمار فوجیوں کی فیملیاں برطانیہ میں رہتی ہیں, میں بھی یورپ گیا وہاں رہتی ہیں, جاپان میں رہتی ہیں. تو آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں صابر پہ کہ آج بھی مجھے کوئی ایک ایسا نہیں ملتا جو کہے کہ نہیں وہ عمران خان کو نہیں پسند کرتا یا عمران خان کی پالیسی سے اس کو اختلاف ہے. اور اگر ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی نا صابر بھائی, میں آپ کو ایک آفر دے دیتا ہوں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ اجازت دیں کہ وہ ایک سروے کروا لیں, فوج کے اندر کروا لیں اوپن کروا لیں اور چیک کر لیں. 2 آپشن دے دیں, عمران خان یا عاصم منیر. جی ہاں. ان کو پتا چل جائے گا کہ آج بھی فوج کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ پوچھ لیں کہ عمران خان اچھا ہے یا برا ہے. یہ تو آپشن اگر آپ رکھیں گے تو 100% عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ یار اچھا آدمی ہے. بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو دوسری آپشن فوج کا سب سے طاقتور آدمی بھی دے دیں. ہاں جی. پھر بھی لوگ زیادہ عمران خان کے ساتھ نہ جائیں نا تو میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں گا جو میں کر رہا ہوں. 90%. ہاں اس سے بھی شاید زیادہ. ہاں جی. جو ایک وہ ایم این اے تھے, کیا نام ہے ان کا, ثناء اللہ مستی خیل صاحب. جی ثناء اللہ مستی خیل. انہوں نے یہ کلیم کیا تھا اسے چند ماہ پہلے کہ فوج نے اپنا انٹرنل ایک سروے کروایا. جی. اور اس میں 90+% کو بتا رہے, 93 یا 94 ایسے کچھ بتا رہے تھے وہ, کہ اتنے % فوجی آج بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے یہ ڈیٹا دیا. ایسا ہی 100% درست ہے. اور دوسری بات, اب مجھے یہ 85 سال ہوئی ہے نا سزا, تو سب سے زیادہ مجھے جو حوصلہ دیا وہ ہمارے فوجی بھائیوں نے دیا ہے. میں کل یہاں پہ نا ایک بچے مہمان آئے ہوئے تھے. ہاں جی. تو انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ ہمیں کھانے کے لیے کہیں لے جائیں. دوست ہیں ان کے بچے تھے, میں چلا گیا ان کے ساتھ. میں کہا چلو میں بھی چلتا ہوں. وہاں مجھے ایک صاحب ملے اور کافی لوگ مل رہے تھے, تو ایک صاحب آئے اور وہ آ کے مجھے گلے ملے اور وہ رک گئے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کرنل فلاں ہوں. اب میں ان کا نام نہیں لے رہا. میں نے کہا جی. کہتے ہیں عمران بھائی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. میں نے کہا ہم تو پریشان نہیں ہیں. کہتا ہے بھائی یہ فیز آیا ہوا ہے, اس کی گراؤنڈ کے اوپر کوئی اوقات نہیں ہے. مجھے اس آفیسر نے کہا کہ یہ جو فیز اس وقت آیا ہوا ہے اس کی گراؤنڈ کے اوپر کوئی حقیقت اور اوقات نہیں ہے, یہ سب ہوا میں معلق ہے. یہ اس کے الفاظ ہے. اس نے کہا یہ فیز ایک آیا ہوا ہے, تحلیل ہو جائے گا.
آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. میں نے کہا جی حوصلہ ہی تو ہم نہیں ہارتے, یہ اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے. متعدد فون آئے, متعدد تفصیلی. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا صابر صاحب کوئی صابر بھائی, انہوں نے کہا یہ زمینی خدا یہ یہاں پہ جو فیصلے کرتے ہیں کرتے جائیں, یہ پلک جھپکنے میں ہی ہوا ہو جائے گا, ان کا پتہ بھی نہیں چلنا. اس لیے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا, ان کی عقلیں معاف ہو گئی ہیں. یہ تو ہے حقیقت. اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا, باقاعدہ طور پہ اب ایک دیا جا رہا ہے نیریٹو کہ آپ یہ اسٹیبلش کریں, اور ٹی وی پروگرام 3 بندوں کو آپ نے کہا نا, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نہیں, ایک تو یہ اسٹیبلش کریں کہ اب نفرت ہی نفرت ہے عمران خان کے خلاف. ایسا بالکل نہیں ہے, اور 100% غلط بات ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ صرف 1+2 کا ہے, 1+2. اس کے علاوہ چوتھا بندہ کوئی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اصل جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے نا جی اس وقت, وہ آ رہا ہے اتنی مزاحمت ہے کہ بھائی آپ ایک خاندان کے پیچھے, آپ ایک خاندان کے ایک خاتون کو وزیر اعظم بنوانے کے پیچھے آپ کب تک ہم سب کو بیچتے رہیں گے, اور ہم سب کی جو عزت ہے وہ داؤ پہ لگاتے رہیں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. دیکھیں ابھی تو یہ چلے گا, جب تک عاصم منیر صاحب ہیں تب تک وہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے نہیں, جب تک کہ چھڑوایا نہیں جائے گا. جی ہاں. اور امریکہ کا انہوں نے آشیرواد حاصل کیا ہوا ہے. فی الحال ان کے ساتھ امریکہ کی سپورٹ ہے, جب تک کہ وہ امریکہ کے نیریٹو کو, امریکہ کی چیزوں کو وہ سپورٹ کرتے رہیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد کوئی اور آئے گا, اس کو بھی وہ کوشش کریں گے اسی طرح نام کرنے کی. تو یہ کہانی ہے لمبی, یہ چلتی رہتی ہے. تو ابھی فی الحال انہیں لگتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر ایک عوامی تحریک حقیقی کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. 100%. ابھی آپ نے دیکھا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے یعنی اپنی طاقت شو کی ہے, اور وینزویلا میں, اور اس کے اب سارے جو معدنی ذخائر ہیں, جتنے اس کے تیل کے ذخائر ہیں دنیا کے سب سے بڑے ہیں. بالکل. سعودی عرب کے پاس جتنا مال و دولت ہے وہ سارا تیل کا ہے, تیل کا. اور سعودی عرب دوسرے نمبر پہ ہے دنیا میں. نمبر 1 پہ کون ہے؟ وینزویلا. وینزویلا کی جو تیل کے ذخائر ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 18 دسمبر کو سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بارے میں کہ ہماری کمپنیوں کو وہاں سے نکالا گیا, یہ زیادتی ہے. اور کچھ امریکن اب کھل کر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ذخائر ہمارے ہیں. انہوں نے وہاں پہ جو نائب صدر ہے, جو اب صدر بنا دیا انہوں نے ان کو, خاتون کو, جن کو نوبیل پیس پرائز بھی ملا کچھ عرصہ پہلے, جو اپوزیشن لیڈر تھی, ان کی جیل میں ڈالا ہوا تھا. ویسے یہ بھی صدر ایک ڈکٹیٹر ہی تھا ایک طرح کا. ہاں جی. لیکن امریکہ کو اچھا بہانہ مل گیا, اور امریکہ نے ایک تاریخی نوعیت کا آپریشن کیا. یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے دارالحکومت پہ اٹیک کریں, وہاں سے اس کا حکمران اٹھا کے لے جائیں. جی ہاں. تو ایک بات تو سمجھ آئی کہ مضبوط فوج ہونا بہت ضروری ہے. جی ہاں. کسی بھی ملک کے لیے. اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اس فوج کا اس عوام کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. فوج میں اور عوام میں کوئی کسی قسم کی خلیج نہیں ہونی چاہیے, اور ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے. خلیج پیدا ہوتی ہے تب جب فوج اپنا کام چھوڑ کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے, یا کوئی فوجی افسر جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے وہ سیاست کے اندر انٹرفیئر کرے. تو یہ پاکستان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت بند کرنی چاہیے, اور فوج کو اپنی آپریشنل تیاریوں پہ توجہ دینی چاہیے, جو ان کا اصل کرنے والا کام ہے. اور پبلک کے ساتھ جو ان کی خلیج پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کرنا چاہیے, اور یہ خلیج بیرکس کے اندر جا کے ختم ہوگی. دوسرا, ہمیں فوری طور پہ جو صابر بھائی مسئلہ درپیش ہے نا, فوج کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج پاکستان جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے چیلنج ہے. جی ہاں. سیاستدان جانے, ان کا کام جانے. فوج کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انڈیا نے ہمارا پانی روکا ہوا ہے. پانی روکا ہوا ہے. سنتاس معاہدہ انہوں نے ہوا میں اڑا دیا ہے. جی ہاں. اب وہ بات نہیں سن رہے کسی کی, لہٰذا اور وہ آپ کو ڈیٹا بھی شیئر نہیں کر رہے, جو خلاف ورزی ہے. تو یہ ایک بڑا سیریس صابر بھائی ایشو ہے. یہاں سے فوج کو پوری ایک پلاننگ دینی پڑے گی کہ کس طریقے سے ان ڈیموں کو ہٹایا جائے, ان دیواروں کو دور کیا جائے جو ہمارا پانی روک کے کھڑی. یہ اصل مسئلے تو یہی ہے کہ اصل توجہ, اصل کام کرنے والے تو یہ کرتے نہیں ہیں. اور یہ چیز جو ہے, ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک صاحب 3 اسٹار تھے, وہ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے جناب حافظ صاحب سے. تو ان کو بھیجا, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, چند ہفتے کہہ لیں یا 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے. تو ان کو بھیجا کہ آپ جائیں, تو وہ کسی نے ریکویسٹ کی تو وہ چلے گئے. تو کوئی میرا خیال ہے
3 منٹ ہوئے تھے, دوسرے منٹ کے بعد جیسے ہی عمران خان کا نام آیا نا وہ بھڑک اٹھے اور وہ کہتے ہیں جی 2.5 منٹ میں پارا ہائی ہو گیا, اور کہتے ہیں میں پھر یکدم میں نے پھر یو ٹرن مارا اور میں نے کہا چلیں چھوڑیں جی. تو کہتے ہیں کہ ٹمپرامنٹ ہی نہیں رہا کوئی بات سننے کا. تو اس لیے پھر انہوں نے جو باہر آ کے بات بتائی, انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ دیکھیں ادھر تو بالکل معاملہ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے سمم بکمم والا, تو اس لیے اب آپ نے دوبارہ ہمارے بادشاہ کو نا تنگ نہیں کرنا, اور یہ جو نام ہے نا عمران خان والا, یہ نام ان کے سامنے لینا ہی چھوڑ دیں. تو یہ بھی ہو چکا ہے. اب اصل میں پورا ٹینیور جو تو رانا ثناء اللہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹھے 4-5 بڑے اور بیٹھ کے مذاکرات کریں؟ دیکھیں صابر بھائی, میرا موقف میں آپ کا بھی سنتا رہا ہوں, ہاں جی, جتنے بھی لوگ اس پہ تجزیہ کرتے ہیں وہ یہ سب کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جنگ بھی ہو جائے تو ٹیبل پہ مسئلہ حل ہوتا ہے. تو مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے, اور مذاکرات فریقین کے بیچ میں ہوتے ہیں, محلے داروں کے بیچ میں نہیں ہوتے کہ یہ اس فریق کا محلے دار ہے, یہ اس فریق کا محلے دار ہے. وہ صرف آ کے سی بی ایمز کر سکتے ہیں, لیکن مذاکرات اصل میں فریقین کے بیچ میں ہوتے ہیں. یہاں 2 فریق ہیں کہ عمران خان ہے, ایک عاصم منیر ہے. عاصم منیر صاحب ہیں. تو مذاکرات بھی ان دونوں کے بیچ میں ہی ہونے, باقی لوگ بیٹھ جائیں ساتھ اور بیٹھ کے کوئی حل نکالیں اور اپنا اپنا فائدہ سوچیں کہ ان کی پالیٹکس کیسے بچے گی. مجھے لگتا یہ ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا رانا ثناء اللہ صاحب, رانا صاحب جو ہیں اور نواز شریف صاحب, ایک خبر آئی کہ نواز شریف صاحب نے انیشیٹ لیا کہ جی اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا. تو میں اس بات کو نہیں مانتا, آپ بھی نہیں مانتے. اچکزئی صاحب تو روزانہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب ذرا, کیونکہ 26 نومبر کو تو میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان قومی مجرم ہے اور مکافات عمل ہے, اور یہ, اور نواز شریف صاحب بالکل کسی بھی صورت میں وہ عمران خان کو ایک انچ بھی سپیس دے. میری اطلاع کے مطابق تو وہ کہتے تھے ہمیں چھٹکارا دلایا جائے. ایگزیکٹ وہی بات ہے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا, دوبارہ سے مڑ کے آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں کہ اب رانا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی وہ تو شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ اپروول لی ہے جنرل صاحب سے. اصل ان کو دھڑکا کیا لگا ہوا ہے؟ یہ دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان کے درمیان کسی بھی وقت بریک تھرو ہو سکتا ہے. بریک تھرو انہیں لگتا ہے اس میں کوئی ریالٹی بھی ہے. مجھے تو نہیں لگتا. عاصم منیر صاحب تو عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا رسک کبھی نہیں لے سکتے, اس لیے کہ انہیں یہ لگتا ہے یا وہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ یار یہ مصیبت بن جائے گی میرے لیے. اگر کوئی جب تک کہ وہ دباؤ میں نہ ہو, کوئی گارنٹر, کوئی ایسا گارنٹر مل جائے, ٹھیک ہے, ایسا کوئی گارنٹر مل جائے اور جو یہ اس بات کی گارنٹی دے دے, تو ان کو ڈر لگتا ہے. ایک دو گارنٹی کس بات کی کہ عمران خان آپ کو نہیں مارے گا؟ ہاں, عمران خان آپ کو کچھ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے, اچھی بات. تو یہ گارنٹی اگر مل جائے, ایک بات آپ دیتے ہیں گارنٹی. دوسری بات تو میں نے پچھلے دنوں کہا, میں نے کہا جی آپ مجھے میری بات کروائیں, مجھے نا آپ نہیں, میں نے کہا مجھے لے جائیں, آپ مجھے نا اڈیالہ جیل میں قید کر دیں, 7 دن کے اندر نا معاملات سیٹ ہو جائیں گے. حقیقت ہے. میں نے کہا نہیں, مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ معاملہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں. صابر بھی دیکھیں, جب تک میں ایک بات پہ قائل ہوں, اور میں نے یہ تاریخ میں دیکھا ہے, ڈکٹیٹر ڈائیلاگ سے نہیں جائے گا. ڈکٹیٹر ڈائیلاگ سے جاتا ہی نہیں ہے. ڈکٹیٹر پریشر سے, جب تک آپ پریشر نہیں ڈالتے پھر وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ پھر پیچھے ہٹتا ہے, ایک قدم ورنہ نہیں ہٹتا. 2 کام ہے, دیکھیں 2 کام ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب, آپ وہی میں کہتا ہوں, نواز شریف صاحب سوچتے ہیں کہ میری ڈیل کیسے ہوئی تھی. نواز شریف صاحب یہ سوچتے ہیں, اور ان کی ڈیل ایسے ہوئی تھی کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو لندن میں بیٹھ کے اور جنرل فیض کو لتاڑا, ٹھیک ٹھاک لتاڑا, فل ڈوز دی, دھمکیاں شمکیاں یہ دے کے, اور اس کے بعد زبیر صاحب کو بھیج دیا. ہاں ٹھیک ہے, سیم ٹائم میں زبیر صاحب کو بھیج دیا. ادھر سے زبیر صاحب جاتے ہیں, ادھر سے تڑیاں لگائی جا رہی ہیں, گجرانوالا جلسہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ بریک تھرو ہو گیا. ٹھیک ہے, جب بریک تھرو ہو گیا, نواز شریف صاحب کو نہیں اندازہ تھا کہ اتنی جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جب بریک تھرو ہوا تو زبیر صاحب کو نے کہا کہ اب میں نے
کیا بتانا ہے میں نے، کیونکہ DGISPR نے یہ بات ڈسکلوز کر دی ہے، تو میں کیا بتاؤں. تو مریم صاحبہ نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں اور آپ مکر جائیں. انہوں نے کہا جی میں یہ تو نہیں کر سکتا، مکر تو نہیں سکتا، کیونکہ چیزیں تو ہوئی ہیں، آپ ہی نے بھیجا تھا. نہیں آپ ہمیں نکال دیں، ہمیں ہمارا ذکر نہیں کرنا. اس نے کہا پھر یہ تو نہیں ہو سکتا. تو نواز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں اتنا کچھ کہہ کے باجوہ صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، ادھر باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو رہے تھے، اور سیم ٹائم وہ جن عاصم منیر صاحب سے بھی، آنے والے آرمی چیف سے بھی مکمکا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے یہ کر رہے تھے. اب نواز شریف صاحب کو خطرہ یہ ہے کہ یا تو یہ جن عاصم منیر صاحب اس وقت اتنے پریشر بڑھتا جا رہا ہے، انٹرنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے، یا تو جن عاصم منیر صاحب آ جائیں گے بات چیت کے لیے، ان کا آپس میں پیچ اپ ہو سکتا ہے، کوئی تیسرا آدمی پڑھ سکتا ہے، جیسے سعید مہدی صاحب، عرفان صدیقی صاحب، ملک احمد، کوئی عمران خان کا بھی تو ملک احمد ہو سکتا ہے نا. نہیں اس وقت اگر کوئی ریسکیو کر سکتا ہے عاصم منیر صاحب کو تو وہ مودی ہے. ایک دفعہ پھر لتر کھا لے نا یعنی وہی مودی اگر ان کو ایک اور موقع دے دے نا کٹنے کا تو پھر شاید ریسکیو ہو جائے. نہیں سر نہیں، دیکھیں نواز شریف صاحب اپریل میں بس ہو گئی تھی. ہاں اپریل میں اسٹیبلشمنٹ کی بس ہو گئی، ختم ہو گیا تھا. تو اور انہوں نے سب کو میسیجز بھی دے دیے تھے. جی ہاں، اور یہ بتا بھی رہے تھے کہ پہلے مرحلے میں کون کون چھوٹے گا. ہاں جی، یہ کہانیاں ساری مارکیٹ میں آ گئی تھی اور اس پہ کام شروع ہو گیا تھا. اور یہ لائف لائن ہو رہے تھے. لائف لائن کس نے دی؟ مودی نے. وہ پھر نریندر مودی نے آپریشن سندور کیا. ہاں جی، اور انہوں نے اس کی مانگ میں سندور بھر دیا. بالکل. اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک، حالانکہ اس میں پوری قوم ساتھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگا کہ یہ موقع ہے، انہوں نے اس کو اپرچونٹی کے طور پہ لے لیا. اب اگر مودی نے کوئی دوبارہ انہیں موقع نہ دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر سے یہ اسی سٹیج پہ طرف بڑھ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو ایک خطرہ ہے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی عمران خان کا اس وقت ملک احمد، عرفان صدیقی، خواجہ آصف اور شجاعت عظیم، سعید مہدی، وہ میاں صاحب نے ساری زندگی یہی کیا نا، کوئی نہ کوئی، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ. لیکن میں صابر بھائی ایک اور چیز دیکھیں، عمران خان کی لڑائی اور نواز شریف کی لڑائی میں فرق ہے. جی ہاں، عمران خان اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہے، نواز شریف اس کھیل کا حصہ بننا چاہتا تھا. عمران خان یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں اگر عمران خان بھی اسی کھیل کا حصہ بننا ہوتا تو ان کے پاس ماضی میں موقع تھا اور بار بار تھا، وہ بن جاتے. اگر عمران خان نے اسی کھیل کا حصہ بننا نا صابر بھائی، تو پھر پاکستان دوبارہ اندھیروں میں چلا جائے گا. لیکن اگر عمران خان صاحب ان شرائط کے اوپر کوئی چیز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پولیٹیشنز پہ چھوڑیں اور خود پیچھے ہٹ جائیں اور آپ پبلک کو فیصلہ کرنے دیں، آپ اداروں کو آزاد چھوڑیں، پھر تو پاکستان آگے بڑھے گا یہاں سے. یہ کام آنے والا کرے گا. اچھا ان سے نہیں ہوگا؟ نہیں ان سے نہیں ہوگا، یہ کام آنے والا کرے گا. بکھیڑا اتنا ہو گیا. ہاں ایک بکھیڑا اتنا ہے کیونکہ سلیٹ، نیا سلیٹ جو ہے نا وہ پھر نئے ٹیچر لکھتے ہوتے ہیں، پرانے والے نہیں لکھتے ہوتے. کیونکہ لیکن جب تک آپ فوج کو اس ڈرٹی پولیٹکس سے باہر نہیں نکالیں گے صبر بھی پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. نہیں بڑھتا. چاہے آپ عمران خان کو آج وزیر اعظم بنا دیں، ہاں جی، یہ تو رولا ہی نہیں ہے. عمران خان کو آج آپ بنی گالا بھیج دیں، کل آپ وزیر اعظم بنا دیں، شہباز شریف اور نواز شریف کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں اور فوج ایسے ہی پالیٹکس کرتی رہے تو ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے، ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. وہی ہے مسئلہ. یہی ہے کہ اصل جو دھڑکا لگا ہوا ہے نا جاتی عمرہ میں، اور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے چلے، ہم نے موٹر وے بھی بند کر دی، سب کچھ کر دیا، وہ لاہور پہنچ گیا. لاہور میں 3 دن وہاں پہ رہے، اس نے اپنی پسلی بھی ثابت کر دی، اپنی پسلی ثابت کر دی، اور اس نے کوئی بہت زیادہ بڑکیں بھی نہیں ماری بلکہ بہت ہمبل وے میں. نہیں وہ ایکسپوز کر کے گیا سب. ٹھیک ہے نا، بہت ہمبل وے میں. پنجاب پولیس میں میرے دوست نے کہتے ہیں ہمیں شرمندگی ہو رہی تھی، بار بار وہ کہہ رہے تھے ہمیں شرمندگی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا، 3 آدمی تھے، 4 آدمی تھے ٹوٹل، مینا خان، شفیع جان اور شاہد کٹک اور سہیل آفریدی. ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے یہ اب یہی لوگ کراچی جا رہے ہیں. اب یہ کراچی جا رہے ہیں. اب کراچی میں پیپلز پارٹی نے بڑے سمارٹ موو کی ہے، اور پیپلز پارٹی میرے خیال میں انہیں سمجھ آ گئی ہے. دیکھیں ان کی تھوڑی سی ان کی پی ایم ایل این کی نسبت ان کی ڈیموکریٹک اپروچ ہے تھوڑی سی. نہیں پیپلز پارٹی، ایک میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کو نا اس معاملے میں تھوڑا سا کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی
नवाज शरीफ एंड कंपनी को उतनी ही डोज देना चाहती है जितनी पीटीआई देना चाहती है, लेकिन उसको थोड़ी सी स्पेस चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी सारे डर्टी गेम के अंदर मेन करेक्टर उनका था। जरदारी साहब ने जो आसिम मुनीर साहब की तारीफें फरमाई है बेड़दिल की बरसी पे, वो तो सोच रहे हैं कि बिलावल को वजीर आजम अगर कोई बना सकता है तो पाकिस्तान की आवाम नहीं बना सकती। वो तो ठीक है, आसिम मुनीर बना सकते हैं, क्योंकि आवाम के वोटों से तो जरदारी साहब को पता है कि वो नहीं आएंगे। दूसरा, पीपल्स पार्टी की मजबूरी है कि उन्होंने पीटीआई के खिलाफ खड़े होना है, क्योंकि देखें वो ये जानते हैं कि पीटीआई जब भी आएगी 2/3 से आएगी, तो इनको तो हमारी जरूरत ही नहीं होगी। और अगर हम इक्तदार में रहना चाहते हैं तो हमें फिर पीएमएलएन के साथ मिलकर खेलना पड़ेगा ताकि पीटीआई को काउंटर किया जा सके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। एक और चीज साबर भाई इसमें देखें ना, ये डंडे वाली जमहूरियत, ब्रूट मेजॉरिटी, ये चीजें बिलावल ने की हैं सारी। आईनी तरमीम इन्होंने करवाई है डिठाई के साथ और बेईमानी के साथ। उनको अब समझ आ गई है ना, समझ तो आ रही है उनको साथ साथ। देखें सबर भाई, सबर अभी 27 तारीख तक तो नहीं आई थी, अभी पता चल जाएगा। ये कराची जाना है इन्होंने, ठीक है ना, कराची जाना है तो ये इसमें उनके रवैये से भी अंदाजा, उनके रवैये से पता चल जाएगा। उसकी रीज़न है कि उन्होंने क्या सीखा। उसकी रीज़न है पीपल्स पार्टी को देखें, पीपल्स पार्टी अगर नून के साथ रहती है और जनरल साहब के साथ रहती है ना, तो सिंध के 3 सूबे बनने हैं, ठीक है ना। अगला जो 28th अमेंडमेंट आ रही है उसमें वो कहते हैं सिंध के 3 सूबे, कराची हैदराबाद दे दें एमक्यूएम को। हाँ, वो देना चाहते, ठीक है ना। नहीं अब सर एमक्यूएम तो रही नहीं ना, सर मुस्तफा कमाल साहब को रीलॉन्च किया ना भाई, नहीं वो उनको मिल ही नहीं सकती, उसके बाद वोट ही नहीं है। फॉर्म 47 देना, फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं ना, कि फॉर्म 47 उनके हवाले कर दिया जाए। मुस्तफा कमाल साहब को दोबारा उनमें फ्यूल पीटीआई को सबसे ज्यादा वोट बड़ा अभी, सबसे ज्यादा के बावजूद सबसे ज्यादा पीटीआई है इसमें पीपल्स सिंध में। तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई सिर्फ 2-4 जिले रह जाएंगे उनके पास, वही रह जाएगा ना सर, अंदरून सिंध, कश्मीर रह जाएगा, हाँ जी, लाड़काना रह जाएगा, सांगड़, ये सखर, टंडो। और इन इलाकों में मैंने विजिट किया 2022 के फ्लड में, लोग पीपल्स पार्टी का नाम भी नहीं सुनना चाहते। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए, जरदारी साहब को चाहिए कि हमें सिंध वापस मिल जाए अगले इलेक्शन में। तो इंटीरियर जो है ना सिंध, याद रखें एक वक्त आएगा साबिर भाई कि पीपल्स पार्टी का इन्हिसार शहरी इलाकों पे होगा, क्योंकि इंटीरियर सिंध इनसे वो जो बच्चे हैं ना उनके जी मुर्तजा भुट्टो के बच्चे, वो इनसे इंटीरियर सिंध का एक बड़ा हिस्सा छीन लेंगे। देखिए ना, आपने ज़ुरैन निज़ामानी का आर्टिकल, वो भी तो अंदरून सिंध से ही है ना, हाँ ठीक है ना, वो कैसर फजीला काजी के बेटे, बड़े अच्छे एक्टर हैं, ठीक है। हाँ, तो देखे ना उनका, वो भी तो अंदरून सिंध ही है ना, ज़ुरैन निज़ामानी नौजवान, वो नहीं बात सुन रहे आप, ठीक है ना। इंटीरियर सिंध जो है ना उसका और रवैया बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है हम मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, क्योंकि हाँ एक बात याद आ गई जी, ज़हन में आप बैठे हैं तो अभी हम बात भी कर रहे थे, ये जो कहा जाता है कि बाहर बैठे लोग जो हैं वो मुज़ाकरात नहीं कामयाब होने दे रहे इमरान खान के और जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के, कि जी हम बाहर बैठे, हम ये 4-5 लोग, तो हम चले मैं और आप अपनी गारंटी दे देते हैं कि आसिम मुनीर साहब जाएं अडयाला जेल में, जाके इमरान खान से मुज़ाकरात करें। हम दोनों हल्फन कहते हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप जाएं और जाके मुज़ाकरात करें इमरान खान साहब से, उनसे आप अपना मामला करें, और पाकिस्तान की खातिर अगर आप पीछे हट जाएं और बैरक्स में चले जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो नहीं, मैंने अपने आईनी हुदूद तक अपने महदूद करें अपने आप को। मैंने तो पिछले दिनों में अपनी सर्विसेज दी हैं, आप वो कर सकते हैं। आप भी, हम दोनों जी अडयाला जेल जाने के लिए तैयार हैं। नहीं मैं नहीं साबर भाई, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इमरान खान की जितनी आपको समझ है ना, शायद उतनी मुझे भी नहीं है, क्योंकि आपका उनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा हुआ है ना। इमरान खान को कोई मुज़ाकरात करने पर मजबूर कर सकता है, नहीं कर सकता, ना इमरान खान को कोई मुज़ाकरात करने से रोक सकता है जब वो करना चाहेगा। सही बात है। तो इसके लिए ना इन्हें इमरान खान से रुजू करना पड़ेगा। इमरान खान, ये बदनीयती है कि कभी इस पे इल्जाम लगाओ, हाँ जी, कभी उस पे इल्जाम लगाओ, कभी उस पे इल्जाम लगाओ, ये इल्जामात लगाते रहेंगे। इमरान खान ने मुज़ाकरात आपने करने हैं तो आप जाके इमरान खान से बात कर लें जी। लेकिन ना मुज़ाकरात की नीयत तब होती है ना जब आप सजाएं ना दे रहे हो, कोई आप जुल्म का सिलसिला रोकें तो हमें समझ आए कि आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। एक तरफ आपने रेस पे पाँव रखा हुआ, आप जुल्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये इस तरह फिर वो संजीदा एफर्ट लगती नहीं है। सर अगर
वाक़तन चाहते हैं ना कि इमरान खान, पीटीआई, फ़ौज, मीडिया ये करीब आ जाए और ये टेंस माहौल ख़त्म हो, क्योंकि आजकल वो मलबा हम पे फेंकते हैं ना। मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर वो चाहते हैं, वाक़तन चाहते हैं, तो आप 3 काम करें। एक डीजीएम मुश्ताक भाई हैं, क्या नाम है? हाँ, जनरल साहब। एक आप उनको रिप्लेस कर दें। और पिछले दिनों मैं आपको बताता हूँ क्यों ये सुहेल अफरीदी गए ना, लाहौर का विज़िट हुआ, तो बाकायदा तौर पे अहकामात आए टेलीविज़न चैनल्स को, ब्यूरो चीफ्स को और डायरेक्टर न्यूज़ को, प्रोग्राम्स को, कि आपने इनको कवर नहीं करना। अभी भी ये वहीं से आए, ठीक है ना। अब जब आप नहीं, इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा DGISPR को तब्दील कर दें। उन्होंने इतना नहीं, मैं सबसे आसान बताता हूँ, फील्ड मार्शल ही तब्दील करो, सब ठीक हो जाएगा। सर देखें, मैं पॉलिसी तब्दील करने की जरूरत है। ये जो लोग हैं ना, ये भी कौम के बच्चे हैं जो फौज के अंदर आ गए हैं। जी हाँ। और ये एक सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। कोई भी काबिल नफरत नहीं होता साबिर भाई। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल। मामला ये है कि ड्यूटियां चेंज होती रहती है। एक ऑफिसर कभी इधर होता है, कभी उधर होता है। 2-4 बंदों के फायदे के लिए सारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं बेचारे। सबको अपनी अपनी नौकरी से प्यार होता है। मेरा ये मानना है कि फौज ना अपने आईनी किरदार तक अपने आप को महदूद कर ले, सारी नफरतें खत्म हो जाएगी, सारी खलीज खत्म हो जाएगी। अवाम पहले ही देखे ना, अवाम ने फौज बनाई है, ये अवाम की फौज है, वो मालिक हैं इस फौज के, वो इस मुल्क के मालिक हैं, इसके वसाइल के मालिक हैं, तो इस फौज के भी मालिक हैं। तो कोई मालिक अपनी चीजों से प्यार करना कैसे छोड़ सकता है? उसका वो आपको प्यार करेंगे और आपसे कोई गिला वो नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपने आईनी, जो आपको अवाम ने जो आइन के अंदर आपको दिया हुआ ना एक रोल, आप अपने आप को वहां तक महदूद करें, सब ठीक हो जाएगा। जनरल साहब इस्तीफा दे दें, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जनरल साहब इस्तीफा दे दें और बाइज़्ज़त तौर पे घर चले जाएं। इस्तिस्ना उनको मिल चुका है और उनको कुछ नहीं कहना। नई क़यादत के हवाले करें फ़ौज को और इदारों को, और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ें। और मामला मेरा ख्याल है कि नहीं, बात तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन करना उन्होंने कोई नहीं। अभी तो उन्होंने इस्तिस्ना लिया है, एक्सटेंशन ली है, ये सारी चीज़ें इतने आराम से मिलती नहीं है साबिर भाई। वो देखें, मेरी बात सुने, जब बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ होता है ना, तो फिर उसको अपने अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा होता। ये ऐसे ही चलेगा। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि एक जर्नैल इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोई आर्मी चीफ इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये आते हैं और जाते हैं। हमें बहुत सारे आर्मी चीफ ऐसे हैं जिनके नाम भी याद नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो कभी आर्मी चीफ आया भी था या नहीं आया। अच्छा काम करके गए हैं। हाँ, वो आए थे, चले गए, हमें याद भी नहीं है। प्रोफेशनल। एक दिन आएगा ये लोग भी तारीख की कहीं गर्द के अंदर गुम हो जाएंगे। याद रखा जाएगा या किसी का अच्छा काम याद रखा जाएगा या किसी का बहुत बुरा काम याद रखा जाएगा। ज्यादातर लोग जालिमों को याद रखते हैं इबरत के लिए कि यार ये लोगों ने बहुत बुरा किया था। मेरा ये मानना है कि जर्नैल भी आते जाते हैं, आर्मी चीफ भी आते जाते हैं, फौज भी इधर है, कौम भी इधर है। तो मेहरबानी करे और फौज जो है ना वो अपने आईनी हुदूद के अंदर जाए। माजी में जो गलतियां हो गई वो सियासतदानों से भी हुई, फौज से भी हुई, मीडिया से भी हुई होंगी, हम भी सब लोगों से गलतियां हुई हैं, ठीक है। सारे लोग रुजू करें और आगे बढ़े। और आगे बढ़ने का तरीका ये है कि आईने पाकिस्तान एक हमारे पास किताब है, उसके मुताबिक आगे बढ़ें और उसको वापस असली शक्ल में बहाल करें। 26वीं तरमीम वापस, 27वीं तरमीम वापस, 8 फरवरी का इलेक्शन जो हो गया वो हो गया। आगे बढ़ना है तो फिर यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और यहीं पे बात हम ख़त्म करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।